بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ النساء۔ مرد سرپرست اور نگہبان ہیں عورتوں کی، اس بنا پر کہ فضیلت دی ہے اللہ نے انسانوں میں بعض کو بعض پر، اور اس بنا پر کہ خرچ کرتے ہیں مرد اپنا مال۔ پس نیک عورتیں وہ ہیں جو اطاعت شعار ہیں، حفاظت کرنے والی ہیں مردوں کی غیر حاضری۔ ان سب چیزوں کی محفوظ بنایا ہے اللہ۔ اور وہ عورتیں کہ اندیشہ ہو نافرمانی کا جن سے تم کو، سو نصیحت کرو ان کو، اور اگر نہ مانے تو تنہا چھوڑ دو ان کو بستروں میں، اور پھر بھی نہ مانے تو ضرب سے کام لو۔ پھر اگر وہ اطاعت کرنے لگے تمہاری تو نہ تلاش کرو ان پہ زیادتی کرنے کی راہ، بے شک اللہ سب سے بالاتر اور بہت بڑا ہے۔ اور اگر اندیشہ ہو تم کو ناچاقی کا میاں بیوی کے درمیان تو مقرر کرو ایک ثالث مرد کے خاندان سے اور ایک ثالث عورت کے خاندان سے، اور اگر چاہیں وہ دونوں صلح کرنا تو موافقت پیدا کر دے گا اللہ ان دونوں کے درمیان۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور بات سے باخبر ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور ہر بات سے باخبر ہے۔ اور بندگی کرو اللہ کی اور نہ شریک بناؤ اس کا کسی کو ذرا بھی، اور کرو والدین کے ساتھ نیک سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی، یتیموں، مسکینوں اور رشتہ دار ہمسایوں، بیگانہ ہمسایوں اور پاس کے اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ، مسافروں اور اپنے لونڈی غلاموں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو۔ بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ان لوگوں کو جو مغرور اور شیخی بگانے والے ہیں، جو بخل کرتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں لوگوں کو بخل کی، اور چھپاتے ہیں اس کو جو دیا ہے ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے رسوا کن عذاب۔ اور نہیں پسند کرتا ان لوگوں کو جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کی خاطر، اور نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور نہ روز آخرت پر۔ ان کا ساتھی شیطان ہے، اور وہ شخص کہ ہو گیا شیطان جس کا ساتھی تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ کیا آفت ٹوٹ پڑتی ان لوگوں پر اگر ایمان لے آتے وہ اللہ پر اور روز آخرت پر، اور خرچ کرتے اس میں سے جو دیا ہے انہیں اللہ نے، اور اللہ ان کے بارے میں سب کچھ جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا ذرہ برابر، اور اگر وہ نیکی تو دگنا چگنا کرتا ہے اس کو، اور دیتا ہے اپنے پاس سے اجر عظیم۔ اور پھر کیا کیفیت ہوگی ان لوگوں کی جب لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ، اور لائیں گے آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بطور گواہ۔ اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نافرمانی کی رسول کی کہ کاش وہ زمین میں سما جائیں اور برابر کر دی جائے ان پر زمین، اور نہ چھپا سکیں گے وہ اللہ سے کوئی بات۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ قریب جاؤ نماز کے اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتیٰ کہ نشہ اتر جائے اور معلوم ہو تمہیں کہ کیا کہہ رہے ہو تم، اور نہ جنابت کی حالت میں قریب جاؤ نماز کے، اللہ یہ کہ تم راستے سے گزر رہے ہو یہاں تک کہ غسل کر لو، اور اگر ہو تم بیمار یا سفر میں، یا آیا ہو کوئی تم میں سے رفع حج کر کے، یا ہم بستری کی ہو تم نے عورتوں سے، اور نہ میسر آئے تم کو پانی تو تیمم کر لو،
پاک مٹی سے، سو مسح کرو اپنے چہروں کا اور ہاتھوں کا، بے شک اللہ خطائیں معاف کرنے والا اور گناہ بخشنے والا ہے۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہیں دیا گیا تھا کچھ حصہ کتاب الہی میں سے، کہ خریدتے ہیں وہ گمراہی اور چاہتے ہیں کہ بھٹک جاؤ تم بھی راستے سے، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور کافی ہے اللہ کا احساس، اور کافی ہے اللہ مددگار۔ ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے، کچھ ایسے ہیں جو ہٹا دیتے ہیں الفاظ کو ان کے موقع و محل سے، اور کہتے ہیں سمیعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نہ مانا، اور سما غیر مسمع، ہماری سن تیری کوئی نہ سنی، اور کہتے ہیں رانا قرائنا، مروڑ کر اپنی زبانیں طنز کرنے کے لیے دین حق پر، اور وہ اگر یوں کہتے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا، اور اسمع و انظرنا، سنیے اور ہماری طرف نظر کیجیے، تو یہ ہوتا بہتر ان کے حق میں اور زیادہ درست بھی، لیکن دور کر دیا اپنی رحمت سے ان کو اللہ نے، ان کے کفر کی وجہ سے، سو وہ ایمان نہیں لاتے، سو وہ نہیں ایمان لاتے مگر بہت کم۔ اے لوگوں جنہیں دی گئی ہے کتاب، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل کی ہے ہم نے تم پر، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، قبل اس کے کہ ہم مسخ کر دیں چہروں کو اور پھیر دو ان کو ان کی پیٹھ کی طرف، یا لعنت کریں ہم ان پر جیسے لعنت کی تھی ہم نے اصحاب صف پر۔ اور یاد رکھو اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہنے والا ہے، بے شک اللہ نہیں معاف کرتا یہ گناہ کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور معاف کر دیتا ہے شرک کے علاوہ باقی سب جس کے لیے چاہے، اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کو کسی کا، اس نے بہتان باندھا اللہ پر اور ارتکاب کیا بڑے گناہ کا۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں جو پاکیزہ قرار دیتے ہیں اپنی ذات کو، حالانکہ اللہ ہی ہے جو پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جنہیں اللہ پاک نہیں کرتا نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر بھی ذرا برابر۔ دیکھو تو صحیح کس جٹائی سے بہتان باندھ رہے ہیں یہ لوگ اللہ پر جھوٹ کا، اور کافی ہے ان کے مجرم ہونے کے لیے یہی کھلا گناہ۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو ان کو دیا گیا کتاب کا کچھ حصہ کہ ایمان رکھتے وہ جادو ٹونے اور شیطانی قوتوں پر، اور کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے انکار کیا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان کی نسبت جو مسلمان ہو چکے ہیں راستے کے اعتبار سے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ لعنت کی ہے اللہ نے، اور جس پر لعنت کر دی اللہ نے تو وہ ہرگز نہیں پائے گا کوئی مددگار۔ کیا ان کو حاصل ہے کوئی حصہ اللہ کی حکومت میں؟ اور اگر کہیں ایسا ہوتا پھر یہ نہ دیتے لوگوں کو ذرا برابر۔ یا پھر یہ حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے اس پر جو عطا کیا ہے ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، سو عطا کی تھی ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت، اور عطا کی تھی ہم نے ان کو بہت بڑی سلطنت، سو ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو ایمان لائے اس پر، کچھ ایسے بھی تھے جو رکے رہے ایمان لانے سے، اور کافی ہے ایسوں کے لیے جہنم کی بھڑکتی
ہوئی آنکھ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ماننے سے ہمارے ایک کام کو، ان قریب جھونکیں گے ہم انہیں آگ میں، جب جل جائیں گے کھالیں ان کی تو بدل دیں گے ہم ان کے کھالوں کو اور کھالوں سے، تاکہ مزہ چکے عذاب کا۔ بے شک اللہ سب پر غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک عمل، ان قریب داخل کریں گے ہم انہیں جنتوں میں کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، اور رہیں گے یہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ، اور رہیں گے یہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ، ہوں گی ان کے لیے وہاں پر بیویاں پاکیزہ، اور داخل کریں گے ہم انہیں اپنی رحمت کی گھنی چھاؤں۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ سپرد کرو امانتیں اہل امانت، اور جب فیصلہ کرو تم لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو عدل کے ساتھ۔ بے شک اللہ بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو۔ بے شک اللہ ہر بات کا سننے والا اور ہر چیز کا دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صاحبان اقتدار و اختیار کی جو تم میں سے ہوں۔ پھر اگر جھگڑا ہو جائے تمہارے درمیان کسی معاملے میں تو پھیر دو اسے فیصلے کے لیے اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، اور اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور روز آخرت پر تو یہی طریقہ بہتر ہے اور بہت اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے اس پر جو نازل کیا گیا ہے تم پر، اور اس پر بھی جو نازل کیا گیا ہے تم سے پہلے، اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ رجوع کریں معاملات کے فیصلے کے لیے طاغوت کی طرف، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ انکار کریں طاغوت کا، جبکہ چاہتا ہے شیطان یہی کہ لے جائے بھٹکا کر انہیں گمراہی میں بہت دور۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ اس کی طرف جو نازل کیا ہے اللہ نے، اور آؤ رسول کی طرف، تو دیکھو کہ تم ان منافقوں کو کہ رکے رہتے ہیں تمہارے پاس آنے سے بڑی سختی کے ساتھ۔ پھر کیا کیفیت ہوتی ہے جب آپ پڑتی ہوں ان پہ کوئی مصیبت، بس اب اس کے جو کیا ہوتا ہے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے، پھر آتے ہیں تم بس قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی کہ نہیں تھا ہمارا ارادہ مگر بھلائی اور فرقین میں موافقت کرنے کا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جانتا ہے اللہ اس کو جو ہے ان کے دلوں میں، سوچ شمپوشی کرو تم ان سے اور سمجھاؤ انہیں، اور کہو ان سے ان کے حق میں ایسی بات جو دل میں اتر جائے، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اطاعت کی جائے اس کی اللہ کے حکم سے۔ اور اگر یہ لوگ جب ظلم کر بیٹھے تھے اپنی جانوں پر تو آ جاتے تمہارے پاس اور معافی مانگتے اللہ سے اور مغفرت کی درخواست کرتے ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، تو یقیناً پاتے وہ لوگ اللہ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ قسم ہے تمہیں تمہارے رب کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک فیصلہ کرنے والا نہ تسلیم کرنے گے تم کو اپنے آپس کے اختلافات میں، اور پھر نہ پائیں اپنے دلوں میں کوئی کھٹک اس پر جو فیصلہ کیا ہے آپ نے، تسلیم کر لیں اسے جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اور اگر کہیں ہم نے حکم دیا ہوتا انہیں کہ قتل کرو اپنے آپ کو، نکل جاؤ اپنے گھروں سے، تو وہ نہ عمل کرتے اس پر مگر تھوڑے ان میں سے، اور اگر یہ عمل کرتے اس حکم پر جس کی نصیحت کی جاتی ہے انہیں تو ہوتا زیادہ بہتر ان کے حق میں، اور دین میں زیادہ ثابت کرنے کا ذریعہ بھی۔
اور اس صورت میں ضرور دیتے ہم انہیں اپنی جناب خاص سے اجر عظیم، اور ضرور ہدایت دیتے ہم ان کو صراط مستقیم، اور ضرور ہدایت دیتے ہم ان کو سیدھے راستے کی۔ اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، سو یہی ہے جو ہوں گے ساتھ ان لوگوں کے کہ انعام کیا ہے اللہ نے ان کو، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء صالحین کے، اور بہت اچھے ہیں لوگ بطور رفیق کے۔ اور یہ فضل خاص اللہ کی طرف سے، اور بس کافی ہے اللہ سب کچھ جاننے والا۔